بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد مرکب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ اگرچہ بعض حضرات نے 5 قسمیں بنائی ہے، تو بعض 5 بناتے ہیں اور بعض 4 بناتے ہیں۔ عام کتابوں میں 4 قسمیں ذکر ہے، 4 ہی یاد کر لیں۔ جیسے یہاں بھی شارح نے 4 ہی ذکر کیے ہیں۔ تو اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہ مفرد مرکب ہے۔ اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہو، دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہ مرکب ہے۔ اور مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام یا مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ ہے کہ جس پر خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی جس سے سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو، تو وہ ہے مرکب تام۔ اور یا وہ ناقص ہوگا، اور مرکب ناقص کہتے ہیں کہ جس پر خاموش رہنا ٹھیک نہ ہو، یعنی جس سے سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو۔ اگر مرکب تام ہے تو تام کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے قسم ہے خبر، جیسے کہ خبر یعنی خبر کہتے ہیں جو ما یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہو۔ اور دوسری قسم ہے انشاء۔ انشاء وہ ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ رکھے۔ خبر سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو خبر دے رہے ہیں، خارج میں ایک کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، اس سے سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے۔ جبکہ انشاء میں کوئی خبر ہوتی نہیں ہے، واقع میں نفس الامر میں خارجی جہان میں کوئی بات ہوئی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی جائے، اس سے سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں، بلکہ اس میں تو کوئی چیز آپ سے مانگی جا رہی ہے، اس میں کوئی چیز مانگی جاتی ہے، اس لیے یہ سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا۔ اور جو ناقص ہے تو ناقص کی بھی 2 قسمیں ہیں، ناقص تقییدی اور غیر تقییدی۔ تقییدی وہ ناقص ہے، مرکب ناقص ہے جس میں جز ثانی جز اول کے لیے قید ہو، جیسے کہ غلام و زیدن میں زید قید ہے کس کے لیے؟ غلام کے لیے۔ رجل عالم یا رجل فاضل میں فاضل یا عالم قید ہے رجل کے لیے۔ اور قائم فی الدار میں فی الدار یہ قید ہے کس کے لیے؟ قائم کے لیے، یعنی حال ہے، اور حال جو حال کے لیے قید ہوتا ہے۔ یا وہ مرکب غیر تقییدی ہوگا، غیر تقییدی جس میں جز ثانی جز اول کے لیے قید نہ ہو، جیسے کہ فی الدار یا 15۔ مرکب سمجھ میں آ گیا؟ مرکب کی جو قسم ہے خبر کی تعریف پر اشکال ہے۔ اول تو مرکب کی تعریف پر اشکال ہے۔ مصنف نے مرکب کی تعریف پہلے بیان کی اور مفرد کی، وَإِلَّا فَهُوَ مُفْرَدٌ، مفرد کی تعریف آخر میں ذکر کی۔ حالانکہ مفرد مقدم ہوتا ہے، مرکب مؤخر ہوتا ہے طبع کے اعتبار سے، تو پھر وضع کے اعتبار سے بھی مفرد کو پہلے لانا چاہیے تھا تاکہ یہ وضع طبع کے مطابق ہوتا، لیکن مصنف نے مرکب کو پہلے ذکر کیا
اور مفرد کو بعد میں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے طبعاً، تو وضعاً بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں مرکب مفرد سے اشرف ہے، اس لیے کہ مرکب کی تعریف وجودی ہے اور مفرد کی تعریف عدمی ہے، اور وجود عدم سے اشرف ہوتا ہے، اس لیے مرکب کی تعریف پہلے ذکر کی اور مفرد کی مرکب کی تعریف وجودی ہے۔ وجودی سمجھ میں آ گئی؟ وجودی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اس میں لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے اور دلالت مقصود بھی ہو۔ دیکھو، ہو، لفظ کا جز ہو تو یہ وجود ہے، لفظ کا جز موجود ہو، معنی کا جز موجود ہو، لفظ کے جز میں کے معنی کے جز پر دلالت موجود ہو اور وہ معنی مقصودی پر بھی دلالت موجود ہو، یہ وجود ہی ہے۔ اور مفرد کی تعریف عدمی ہے، اس میں نہ ہونا ہوتا ہے، لفظ کا جز نہ ہو عدم ہے، معنی کا جز نہ ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت مراد نہ ہو، تو دیکھو یہ نہ ہو، یہ نہ ہونا عدم ہے، تو مرکب کی تعریف وجودی ہے اور مفرد کی تعریف عدمی ہے، اور وجود عدم پر مقدم ہوتا ہے، اشرف ہوتا ہے، مقدم نہیں، وجود عدم سے اشرف ہے۔ اس لیے چونکہ مرکب کی تعریف وجودی تھی اور اشرف تھی، اس لیے مرکب کی تعریف پہلے ذکر کی اور مفرد کی تعریف بعد میں ذکر کی۔ پھر مرکب کی قسم ذکر کی کہ مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص، تام یا خبر ہوگا یا انشاء، اور خبر کی تعریف ذکر کی کہ ما یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے۔ تو اس تعریف پر اعتراض ہے کہ ہم آپ کو خبر ایسے دکھاتے ہیں کہ جو سچ ہی سچ ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، یہ خبری ہے، کلام خبری ہے، لا نفی جنس ہے، تو یہ تو خبر ہے، اس میں تو سچ کا احتمال، اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہے ہی نہیں۔ اللہ موجود محمد الرسول اللہ، یہ جملہ خبریہ ہے، لہذا تو سچ ہی سچ ہے، اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے۔ السماء تحتنا، السماء تحتنا، الارض فوقنا، مبتدا خبر ہے، یہ کلام خبری ہے، اور یہ کذب ہی کذب ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس میں سچ کا احتمال ہی نہیں ہے۔ تو آپ تو کہتے ہو کہ خبر وہ ہے ما یحتمل الصدق والکذب، اس میں یا تو ایک ہی احتمال ہے، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، دونوں احتمال کا ہے۔ لا الہ الا اللہ جھوٹ کے احتمال ہے اس میں، محمد رسول اللہ اس میں جھوٹ کے احتمال ہے نہیں ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال ہے، وہ محمد رسول اللہ جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ سچ ہی سچ ہوتا، جھوٹ کا احتمال نہ رکھتا، تو پھر ہمیں کافروں کے ساتھ مقابلے کی ضرورت کیا پڑتی؟ ہمیں اس پر کافروں کو دلیل دینے کی ضرورت کیا پڑتی؟ کافر کو اس بات کی دلیل کی ضرورت ہے کہ السماء فوقنا، السماء فوقنا، اس پر کافر کو دلیل دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ کافر بھی مانتا ہے آسمان ہمارے سر پر ہے، والارض تحتنا، اور زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اس پر کافر کو ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، وہ آپ کو چائے پلائے گا، وہ کہتے ہیں اس پر ہم متفق ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ نہ بتانا۔ اس لیے جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، صلح حدیبیہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کفار مشرکین سے،
اور صلح حدیبیہ لکھوایا جا رہا تھا، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے لکھ دیا من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ، محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے۔ وہ جو معاہدہ لکھ رہے تھے تو آپ نے اوپر یہ لکھ دیا یہ معاہدہ ہے محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے۔ مشرک نے کہا یہ کیا لکھا؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آتے، ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکالتے، اس لیے یہ کاٹ دو، من محمد بن عبداللہ لکھ دو، من محمد رسول اللہ نہ لکھ، رسول اللہ نہ لکھو۔ تو صلح کر رہے تھے، صلح کر رہے تھے، تو آپ نے حضرت علی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ لے رہے تھے، آپ بتا رہے تھے، فرما رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو، رسول اللہ کو کاٹ دو، من محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ سے میں رسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتا، پھر آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ تو یحتمل الصدق والکذب، اگر اس میں جھوٹ کا احتمال نہ ہوتا تو ہم کافروں پر دلیل کا پیش کرنے کی بھی ہمیں حاجت نہ ہوتی۔ اسی طرح السماء تحتنا والارض فوقنا، یہ کلام خبری ہے، سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتی ہے۔ ہمیں جو اس میں سچ لا الہ الا اللہ میں یا محمد رسول اللہ میں ہمیں جو جھوٹ کا احتمال نظر نہیں آ رہا، خارج کی وجہ سے ہے، خارجی قرینہ، خارجی دلیل کی وجہ سے ہے، وگرنہ کلام یہ جملہ من حیث الجملہ یہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے، وہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے، اس میں کافر نہیں ہوں گے اگر آپ کہہ دو کہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتے ہیں۔ صوفی صاحب ڈر گئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ السماء فوقنا، یہ سچ ہی سچ ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، یا السماء تحتنا، یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس میں سچ کا احتمال نہیں، یہ خارجی قرائن کی وجہ سے ہے۔ وگرنہ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آسمان ہے جو ہمارے اوپر ہے، یہ زمین ہے جو ہمارے نیچے ہے، جس کو یہ پتہ نہ ہو تو وہ کہے گا یار آپ جھوٹ بول رہے ہو، آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ آپ سچ نہیں کہہ رہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یحتمل الصدق والکذب، یحتمل الصدق والکذب۔ خلاصہ یہ کہ کلام خبری من حیث الخبری، جملہ من حیث الجملہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے اگر جملہ خبریہ ہو، اس لیے کہ جملے کے شان میں سے یہ ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے، یا کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ ہمیں جو اس میں سچ نظر آ رہی ہے یا بعض جملے میں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آ رہی ہے، یہ دلیل خارجی اور قرین خارجیہ کی وجہ سے ہے، نفس جملے کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرے انہوں نے یہاں پر مرکب یا تقییدی ہوگا یا غیر تقییدی، غیر تقییدی میں انہوں نے مثال پیش کی فی الدار، اس پر اشکال ہے کہ فی الدار میں جو دار ہے اس مثال کو غیر تقییدی کہنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ دار فی کے لیے قید ہے، یہ عشرہ خمسطہ کے لیے قید ہے، تو پھر غیر تقییدی میں کیسے پیش کیا اس کو، کیسے قید ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ فی ظرفیت کے لیے آتی ہے، فی کس کے لیے؟ ظرفیت کے لیے آتی ہے، فی ظرفیت کے لیے ہے، اور دار نے آ کر اس ظرفیت کو مقید کیا، وہ اس میں ہے، کس میں ہے؟ تو دار نے اس ظرفیت کو مقید کیا کہ گھر میں ہے، ظرفیت فی کی ظرفیت کو مقید کیا دار کی ظرفیت کے ساتھ، تو تقییدی کی مثال ہو گئی، غیر تقییدی میں کیسے پیش کی؟ خمسطہ عشرہ میں عشرہ نے خمسطہ کو مقید کیا، کیونکہ اگر عشرہ نہ ہوتا تو پھر خمسطہ میں یہ احتمال تھا کہ یہ خمسطہ سے مراد وہ ہے جو اربعہ کے بعد ہو، لیکن جب عشرہ آ گیا تو عشرہ نے وضاحت کر دی کہ یہ وہ خمسہ نہیں ہے خمسطہ،
جو اربعہ کے بعد ہے، بلکہ یہ وہ خمسطہ ہے جو عشرہ کے بعد آتا ہے۔ تو عشرہ تو خمسطہ کے لیے کیا بن گئی؟ قید بن گئی۔ تو غیر تقییدی میں کیسے پیش کیا؟ یہ تو تقییدی میں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقییدی نہیں بلکہ غیر تقییدی ہے، اس لیے کہ فی میں جو ظرفیت ہے وہ مطلقاً نہیں، فی میں جو ظرفیت ہے وہ مطلقاً ظرفیت مراد، فی مطلقاً ظرفیت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مطلق ظرفیت وہ اسم ہوتا ہے اور فی تو حرف ہے، اس لیے فی جو ظرفیت کے لیے ہے یہ مطلق ظرفیت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ مطلق ظرفیت اسم ہوتی ہے، حرف نہیں، اور یہ حرف ہے۔ بلکہ یہ جو فی ہے یہ ظرفیت جزئی کے لیے ہے، ظرفیت جزئی کے لیے ہے، اور دار نے آ کر اس جزئی کی تعیین کی، اس کو مقید نہیں کیا، دار نے اس جزئی کی کیا کی ہے؟ تعیین کی ہے۔ فی تم ظرفیت کے لیے آتی ہے لیکن وہ ظرفیت جزئی ہے، اور دار نے آ کر اس کی وضاحت کی کہ وہ ظرفیت کون سی ہے؟ گر کی۔ جیسے دیکھو غلام عام تھا نا، غلام عام تھا تو زید نے آ کر اس غلام کو خاص کر دیا، مقید کر دیا، لیکن یہاں فی جو ظرفیت ہے یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ جزئی ہے، جزئی تو خاص ہوتا ہے، لہذا یہ جزئی ہے۔ جب جزئی ہے تو دار نے اس کو مقید نہیں کیا، اس کو متعین کیا، اس کو کیا کر دیا؟ متعین کر دیا، اس لیے یہ قید نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے۔ اسی طرح عشرہ نے خمسطہ کو مقید نہیں کیا، مقید نہیں کیا، بلکہ خمسطہ الگ ہے اور عشرہ الگ ہے، اس لیے کہ خمسطہ عشرہ اصل میں کیا تھا؟ خمسۃ و عشر تھا، لہذا دونوں الگ الگ ہے، یہ تو مرکب ہے، ایک ہے نہیں، اس لیے عشرہ نے خمسطہ کو مقید نہیں کیا بلکہ دونوں الگ الگ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ پھر اس پر سوال ہے، جب یہ دونوں ہے ہی مرکب غیر تقییدی ہے تو پھر مثال ایک کافی تھی نا، دو کیوں لے آئے؟ اگر یہ مرکب غیر تقییدی ہے اور جیسے ثابت کر دیا کہ مرکب غیر تقییدی ہے تو پھر مثالیں دو کیوں لے آئے؟ ایک مثال، دو مثالیں کیوں لائے؟ ایک مثال کافی تھی۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ ہمارے ساتھ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں چونکہ الگ الگ ہے۔ فی دار کی مثال لے آئے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہ دار جو ہے یہ فی کے لیے قید نہیں ہے اور فی اس میں عامل ہے، فی اس میں عامل ہے، اور خمسطہ عشرہ لے آئے یہ بھی مرکب غیر تقییدی ہے لیکن خمسہ عشرہ میں عامل نہیں ہے، خمسہ عشرہ میں عامل نہیں ہے۔ دوسرا جواب، دو مثالیں لے آئے اس لیے کہ دار نے فی کی ظرفیت کو متعین کیا۔ اس ساتھی کو ہلاتے رہو، کھڑے ہو جاؤ بے شرم۔ دار نے فی کی ظرفیت کو متعین کیا، مقید نہیں کیا، اور خمسطہ عشرہ کو اس نے عشرہ نے یہ الگ الگ ہے اس لیے یہاں عشرہ نے خمسطہ کو مقید نہیں کیا کیونکہ یہ الگ الگ کی، تو ایک لے آئے جس میں تعین والی تھی اور یہ الگ الگ والی ہے، اس لیے دو مثالیں لے آئے۔
جبکہ شارحین نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں جو خمسۃ عشرہ بعض نسخوں میں ہے بھی نہیں، خمسۃ عشرہ بعض نسخوں میں نہیں ہے، ایک ہی مثال ہے، دوسری مثال ہے ہی نہیں، تو پھر اشکال ہی نہیں ہے۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دار نے فی کو متعین کیا ہے اور خمس عشرہ خمسۃ سے علیحدہ ہے، تو ایک علیحدے کی مثال لے آئے جہاں جزء ثانی اول کے لیے قید نہیں، اور ایک جو جس میں جزء ثانی اول کی تعین کے لیے ہے، ایک مثال اس کے لیے آئے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جی آگے مفرد کی تقسیم کی مصنف نے، مفرد اور مرکب ہو گیا، مفرد کی آگے تقسیم ہے۔ اگر مفرد ایسا ہو کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، اگر مفرد اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور اپنے ہیئت کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اگر اس میں دلالت ہو تو وہ مفرد کلمہ ہے، اور اگر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو لیکن تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اپنے ہیئت کے ساتھ دلالت نہ کرے تو وہ اسم ہے، وگرنہ وہ ادات ہے، وگرنہ وہ ادات ہے۔ بالکل وہی اسم فعل حرف کی تعریف ہے۔ نحویین اسم فعل حرف کہتے ہیں اور مناطقہ اس کو کلمہ اسم اور ادات کہتے ہیں۔ فعل کو کلمہ اسم ہے اور حرف کو ادات کہتے ہیں۔ نحویین کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم، ہر وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور تین زمانوں میں سے اس میں کوئی ایک زمانہ پایا جائے وہ فعل ہے۔ مناطقہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ یعنی اگر کوئی مفرد اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو ادات ہے، اور اگر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو یعنی بغیر ضم ضمیمہ کے اپنا معنی بتائے، بغیر کسی سے دوسرے اسم یا فعل کے ملائے اپنا معنی بتائے، یہ ہے مستقل ہونا۔ تو اگر کوئی مفرد اپنے معنی پر دلالت کرنے میں یا تو مستقل ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہے تو ادات ہے، اور اگر مستقل ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو اپنے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اپنے ہیئت اور شکل کے ساتھ دلالت کرے گا، یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اپنے ہیئت اور شکل کے ساتھ دلالت نہیں کرے گا۔ اگر دلالت کرے تو وہ ہے کلمہ، اگر نہ کرے تو وہ ہے اسم۔ کلمے کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ کلمہ وہ ہو گیا، وہ مفرد ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اپنے ہیئت اور شکل کے ساتھ دلالت کرے، وہ ہے کلمہ، وہ ہے کلمہ۔ کلمے کی تعریف پر چار اعتراضات ہیں، کلمے کی تعریف پر چار اعتراضات ہیں، جس میں دو اعتراض آپ مرقات میں پڑھ چکے ہو۔ مرقات والے اعتراضات یہ ہیں، آپ نے کلمے کی تعریف کی ہے کہ کلمہ وہ مفرد ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اپنے ہیئت کے ساتھ دلالت کرے، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے۔ تو ہم آپ کو ایک ایسا مفرد دکھاتے ہیں کہ جو معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں ہے، اسم ہے۔ اس لیے آپ نے جو کلمے کی تعریف کی ہے یہ مانع نہیں عن دخول الغیر، جبکہ تعریف کے لیے جامع
جامع لافرادہ ہونا و مانع عن دخول الغیر ہونا ضروری ہے. تعریف کا جامع اور مانع ہونا ضروری ہے. اور یہاں جو آپ نے کلمے کی تعریف کی ہے یہ مانع نہیں، اس لیے کہ اس میں اسم داخل ہو رہا ہے تو مانع عن دخول الغیر نہیں. سمجھ میں آئے؟ جیسے کہ الآن، الآن ایک ایسا مفرد ہے، ایسا اسم ہے جو معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اور اس میں معنی حال پایا جا رہا ہے. یا جیسے کہ غدن گزشتہ زمانے پر دلالت ہو رہی ہے، یا جیسے کہ اپن غدن آئندہ زمانے پر دلالت ہو رہی ہے اور سے ماضی پر دلالت ہو رہی ہے. تو یہ تو اسم ہے، یہ تو اسم ہے، اس لیے آپ کی فعل کی تعریف مانع نہیں. اشکال آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو فعل کی تعریف کی اس میں قید لگائی جو اپنے شکل و صورت کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک معنی پر دلالت کرے. اور آپ نے جو مثالیں پیش کی ہے الآن، امس، غدن، یہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر شکل و صورت کے ساتھ نہیں بلکہ معنی کے ساتھ دلالت کر رہی ہے. کس کے ساتھ دلالت کر رہی ہے؟ معنی کے ساتھ. اور فعل میں کلمے میں جو دلالت مراد ہے وہ شکل و صورت کے ساتھ ہے، اس لیے یہ اعتراض لازم نہیں. دوسرا اعتراض مرقات والا، قائم الآن، قائم امس، قائم غدن، یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت بھی ہو رہی ہے، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت بھی ہو رہی ہے. لہذا یہ بھی کلمہ ہونا چاہیے، فعل ہونا چاہیے، جبکہ آپ کے یہاں یہ کلمہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قائم الآن اگرچہ حال پر، اور قائم امس اگرچہ ماضی پر، اور قائم غدن اگرچہ مستقبل پر یا مستقبل پر دلالت کر رہی ہے، لیکن یہ اپنے حیت کے ساتھ نہیں کر رہی بلکہ یہ خارجی دلیل کی وجہ سے کر رہی ہے. قائم کے ساتھ الآن لگا ہوا ہے اس لیے حال پر دلالت ہو رہی ہے، اس لیے خارجی دلیل کی وجہ سے دلالت کر رہی ہے، خود کلمے کی وجہ سے نہیں. وہ جواب آ گیا سمجھ میں؟ تیسرا اعتراض جو یہاں ذکر ہے کہ آپ نے کہا کہ جو کلمہ، جو مفرد اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور اپنے حیات اور شکل کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے وہ ہے کلمہ اور فعل. جیسے کہ نصرہ اپنے شکل و صورت کے ساتھ اور متوالی الحرکات کے ساتھ زمانے ماضی پر دلالت کر رہی ہے. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جسقہ بروزن فعلا نصرہ کی طرح ہے. لہذا جب یہ نصرہ کی طرح ہے تو پھر یہ بھی کلمہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ کلمہ نہیں ہے. اعتراض آ گیا سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا کہ ہمارے جو ہم نے کلمہ کی تعریف کی ہے اس تعریف میں ایک قید ملحوظ ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ وہ اپنے حیات کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت کرے، لیکن وہ حیات، وہ کلمہ موضوعہ ہو، وہ کیا ہو؟ موضوعہ ہو، اس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے. اور جسقہ یہ موضوع ہے نہیں، یہ تو محمل ہے. یہ کیا ہے؟ محمل ہے. اس لیے جسقہ اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے نصرہ کی طرح ہے لیکن یہ فعل نہیں، کلمہ نہیں، اس لیے کہ وہاں فعل کی تعریف، کلمے کی تعریف میں قید موجود ہے، اور وہ قید ہے کہ وہ کسی مادہ موضوعہ میں ہو، مادہ
موضوع میں ہو، اور یہ موضوع نہیں ہے، معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا، اس لیے جسکوں کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں۔ چوتھا اعتراض جو یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جسقہ عفوا حجرہ یہ بھی تو نصرہ کی طرح ہے، اور آپ نے کہا کہ مادہ موضوعہ، حالانکہ یہ تین زمانوں میں سے اس کو آپ فعل نہیں کہتے، اس کو کلمہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ تو نصرہ کی طرح ہے اور مادہ موضوعہ بھی ہے، تو یہ فعل ہونا چاہیے، کلمہ ہونا چاہیے، متوالی الحرکات بھی ہے، پھر حجرہ کلمہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیا کہ ہم نے جو کلمے کی تعریف کی اس میں ایک اور قید موجود ہے، اور وہ قید ہے جو ایسے مادے میں ہو جو مادہ موضوعہ ہو اور متصرفہ ہو، اور وہ کیا ہو؟ متصرفہ ہو، یعنی اس کی گردان ہو۔ اب فعل کی تعریف ہو گئی، فعل وہ کلمہ ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور ایسے مادہ موضوعہ متصرفہ کے اندر ہو جو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اپنے ایسے شکل و صورت کے ساتھ دلالت کرے کہ جو مادہ موضوعہ متصرفہ میں ہو، صرف شکل و صورت نہیں بلکہ ایسی شکل و حیت کے ساتھ ہو کہ وہ حیت مادہ موضوعہ میں ہو، ایسے مادہ موضوعہ میں جو متصرفہ ہے، جس کی گردان ہوتی ہو، ماضی مضارع امر نہیں بنتی ہو۔ اور یہ جو حجرہ ہے نا، حجرہ یہ حجرہ ایسا مادہ ہے، ٹھیک ہے مادہ موضوعہ ہے لیکن یہ متصرفہ نہیں ہے، اور یہ متصرفہ نہیں ہے۔ وہ بس کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نیند پوری کر رہے ہو، ڈبل کام کر رہے ہو بے شرما؟ اس لیے حجرہ یا حجرن کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ باقی کلمے کے نحو مناطقہ اس کو کلمہ کہتے ہیں، نحویین اس کو فعل کہتے ہیں، دونوں میں نسبت کون سی ہے؟ ایک جیسے ہیں یا کچھ فرق ہے؟ تو شارح نے فرق بیان کیا کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نحویین کا فعل خاص مطلق، اور مناطقہ کا نحویین کا فعل جو ہے، فعل یہ فعل کیا ہے؟ فعل عام مطلق ہے، اور مناطقہ کا جو کلمہ ہے یہ خاص مطلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ خاص مطلق ہے۔ مثال کے طور پر تضربو واحد کا صیغہ اور یضربو واحد کا صیغہ، یہ مناطقہ کے ہاں کلمہ ہے، نحویین کے ہاں فعل بھی ہے، لیکن تضربو مخاطب کا صیغہ یا اضربو واحد متکلم کا صیغہ یا نضربو جمع متکلم کا صیغہ، یہ مناطقہ کے ہاں فعل ہے لیکن عفواً یہ نحویین کے ہاں فعل ہے لیکن مناطقہ کے ہاں کلمہ نہیں ہے۔ لہذا دیکھو فعل ہے کلمہ نہیں ہے، تو کلمہ خاص مطلق اور فعل عام مطلق، اس لیے جو کلمہ ہے وہ فعل ہے، لیکن جو فعل ہے وہ کلمہ ہونا ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ یضربو اور تضربو واحد مذکر و واحد مؤنث، یہ کیوں کلمہ ہے؟ یہ تب کلمہ ہے جب اس میں فعل ضمیر نہ ہو، کیونکہ اگر ضمیر ہوگا تو مرکب بن جائے گا، اس لیے یہ کلمہ ہے، ایک ہے، مفرد ہے۔ اور تضربو واحد مذکر حاضر کا صیغہ مخاطب ہو،
یا اضربو اور نضربو یہ فعل ہے، کلمہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو مرکب بن گیا. اضربو میں حمزہ متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور ضربہ یہ فعل ہے، یہ معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے. تو لفظ کا جز بھی ہے اور معنی کا بھی جز ہے، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے. یہ تو مرکب بن گیا. اور کلمہ، اسم اور حرف یہ تو مفرد کی اقسام ہے، اس لیے یہ فعل ہے، کلمہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور نحویین اس کو حرف کہتے ہیں، مناطقہ اس کو ادات کہتے ہیں. آیا دونوں ایک ہے یا فرق ہے؟ تو ان میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، لیکن پہلے والے کے بالکل برعکس ہے، فعل کے بالکل برعکس ہے. مناطقہ کے ہاں جو ادات ہے یہ عام مطلق ہے، اور نحویین کے ہاں جو حرف ہے یہ خاص مطلق ہے. یہ کیا ہے؟ خاص مطلق ہے. جو نحویین کے ہاں حرف ہے وہ مناطقہ کے ہاں ادات ہے، لیکن جو ان کے ہاں ادات ہے وہ ان کے ہاں حرف ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے نحویین کے ہاں جو بھی حرف ہے مناطقہ کے ہاں ادات ہے، لیکن مناطقہ کے ہاں افعال ناقصہ کانا یہ ادات ہیں، لیکن نحویین کے ہاں یہ حرف نہیں ہے بلکہ تو فعل ہے. کچھ سمجھ میں